بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ایک شخص اگر ایک قوم کا لیڈر ہے، وہ دنیا سے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر دنیا سے چلے جاتے ہیں، امامت کے متعلق کچھ نہیں کہتے ہوئے کہ میرے بعد امام کون ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ حدیث ان کے کتب میں بری پڑی کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی ان کے اتباع کرنا واجب ہے۔ امامت اسی کا نام ہے بھائی۔ امام کہتے ہیں وہ نہیں بتایا کہ وہ آسمان سے آئے، اور بھائی یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ آسمان سے آئے، جھوٹ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام آسمان سے آئے، وہ خود آسمان سے آئے تھے، یا وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، حضرت آمنہ بنت وہب کے صاحبزادے تھے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود آسمان سے نہیں آئے تھے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے اہل بیت آسمان سے نہیں آئے؟ فرمایا کہ ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، جیسے قرآن کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام یہ امامت ہے، یہ خلافت ہے۔ یہ صرف ایک حدیث ہے، اس طرح کے حدیث مزید بہت زیادہ سارے ہیں۔ اچھا، تو یہ کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تعین نہیں کیے، یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جھوٹ ہے پیغمبر پر۔ امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے امام، کیوں اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا آسمان سے کوئی تعلق ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا کہ بھئی اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ عدم اتباع گمراہی ہے، ثابت ہو گیا کہ ان کا اتباع واجب، امامت اسی کا نام ہے، اطاعت اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ جو تھے بڑے اچھے تھے، صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، قرآن سے کہا فلان کیا فلان کیا فلان کیا۔ بھئی قرآن آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ میں قرآن کی آیت آپ کو دکھاتا ہوں، یہ قرآن کے شروع میں ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ کفار کے متعلق، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کفار کے متعلق۔ پھر فرمایا صحابہ کے متعلق، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی تو ہے نا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں یا رسول اللہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پر، رسول پر، روز آخر پہ ایمان لائے، وما هم ایمان نہیں لائے، وہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے عذاب، بہت بڑی عذاب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کے آیات تو قرآن کریم میں بڑے پڑے ہیں نا، یہ صرف عبداللہ ابن ابی تو نہیں ہے نا، اب کوئی حدیث، یہ صرف عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھ ہی ہے، یہ صحابہ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ کس کے لیے؟ یہ عبداللہ ابن ابی کے لیے یا صحابہ کے لیے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ بے عزتی کرتے تھے صحابہ کرام، یہ قرآن مجید کے آیات ہیں۔ اچھا محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے بخاری، یہ کتاب ہے بخاری بھائی، حدیث نمبر 4625، یہاں پر قیامت کے دن میرے صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ رأیت یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، کہا جائے گا ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتم، جب سے آپ نے ان سے فراق حاصل کی، آپ کے وفات کے ہی سے یہ مرتد ہوئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میرے صحابہ جہنمی بھی ہیں، دین میں بدعت بھی داخل کریں گے، اور دین میں ان کی بدعت کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے، اس وجہ سے یہ مرتد ہو جائیں گے۔ وجہ ارتداد یہ نہیں ہوگا کہ یہ کرسچن بن جائیں گے، کوئی اور دین اختیار کریں گے، یہ دین میں بدعت داخل کریں گے۔ اور کس لیے بتایا بھائی؟ پھر ملاحظہ کریں محترم، پھر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہدایت نہ کریں گے، بھائی یہ جو کچھ کریں گے ایسے ہی کریں گے، تو آئے کس لیے تھا بھائی؟
جو اگر انہوں نے سب کچھ صحیح کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کس لیے تھا؟ یہ خود کر لیتے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اگر معصوم بن گئے ہیں صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں نہیں کرتے تھے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب بخاری کی حدیث ملاحظہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یستعیذ فی صلاتہ من فتنة الدجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اچھا، یہ کتاب ہے مسند احمد جز نمبر 38، ملاحظہ کریں، عن حذیفہ ذکر عند الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال۔ الحدیث صحیح علی شرط الشیخین، شرط بخاری مسلم پہ حدیث صحیح ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ دجال کا ذکر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے، میں ان کے فتنے سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور بھائی یہ کون تھے جن کے فتنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے زیادہ ڈرتے تھے؟ یہ صحابہ ہی تو تھے نا، انہی سے خطاب کر کے فرمایا۔ صحابہ میں سے کون تھے بھائی جن کے فتنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے زیادہ ڈرتے تھے؟ یہ مسند احمد ہے جز 35، یہاں پر لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، حدیث یہ بھی صحیح ہے، ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ ایسا ہے جس کا فتنہ میرے امت کے لیے زیادہ خطرناک ہے، دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے 3 دفعہ پوچھا، اور رسول نے یہ 3 دفعہ پوچھا، بتایا ہم نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو فتنے دجال کے فتنے سے اس کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے؟ فرمایا ائمۃ المضلین، فرمایا کہ وہ